حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أيدني بروح القدس۔ سامعین محترم، آج نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت اسلام کے ابتدائی ایام کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خفیہ طور پر بغیر اعلان کیے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو آیات کریمہ سنی، پھر اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا، آپ مسلمان ہو گئیں، تو اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائیں، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی مرد اور کوئی عورت آپ سے پہلے اسلام نہیں لایا۔ پھر آپ کو یہ شان نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام پہنچائیے اور انہیں خوشخبری دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا بنا ہوا ایک محل مخصوص کیا ہے، جس میں کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی کوفت ہوگی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی سماعت کے قابل ہے۔ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، ساری سلامتیاں اسی سے ہیں، جبریل پر سلام ہو اور یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ پھر حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جس شخصیت کو سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ چونکہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف مقامات پر سفر کرتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ تھے اور جو نبوت کی نشانیاں تھیں وہ پہلے بھی آپ سماعت کرتے رہے، اس لیے آپ کا دل اس بات کی طرف پورا مائل تھا کہ جس وقت بھی
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے اسلام کی دعوت پیش فرمائی، تو آپ اس دعوت پر لبیک کہیں گے اور اس دعوت کو ضرور بضرور قبول کر لیں گے۔ اور اس سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب بھی نظر آیا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک چاند طلوع ہوا ہے اور اس چاند کی روشنی وہ پھیل گئی ہے اور ہر گھر کے اندر اس کی روشنی پھیلی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ چاند جب مکمل ہو گیا، اس کے جو بکھرے ہوئے ٹکڑے تھے وہ یکجا ہوئے مکمل ہوا، تو وہ آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے کسی عالم سے جب اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں ہم جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ظاہر ہونے کا، وہ اب ظاہر ہونے والے ہیں۔ وہ جب اعلان فرمائیں گے تو آپ ان کی اطاعت کریں گے، آپ ان پر ایمان لائیں گے اور سعادت مند ہو جائیں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا اور یہ دعوت پیش کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تشویش میں مبتلا ہوا اور غور و فکر کرنے لگا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے نہ تردد کیا نہ جھجکا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ مل کر آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کیا، پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے خصال حمیدہ کے اندر جدت تھی، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر رکھی گئی ہے۔ آپ کا لقب عتیق تھا کیونکہ آپ بڑے خوبرو اور خوش شکل تھے، اس لیے آپ کو عتیق کے لقب سے ملقب کیا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ لقب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، تو آپ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا، آپ کی پرورش فرمائی، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا یہ بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام علی رکھا، اور ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، اور اپنی زبان مبارک جو ہے وہ اس مولود مسعود کو چوسنے کے لیے ان کے منہ میں ڈالی۔ یہ بچہ چوستا رہا یہاں تک کہ سو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ
بھی ساتھ باہر چلے جاتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سخاوت والے تھے، فیاض طبیعت کے مالک تھے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا دل چاہا کہ یہ نور اور پھیلے، جس طریقے سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ویسے ہی اور لوگ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں۔ آپ نے مختلف حضرات کو دعوت اسلام پیش کی، ان میں بہت سارے حضرات کے اسماء گرامی آتے ہیں، ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثالث تھے اور پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیں اور آپ کو اسی وجہ سے ذو النورین کا لقب ملا۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا اسم مبارک شامل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند حضرت زبیر بن عوام وہ بھی آپ کی دعوت پر اسلام لے آئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور اس 6 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے جو تقرر خلیفہ کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی تھی۔ اس طریقے سے طلب بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے اور یہ آپ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اس کمیٹی کے رکن تھے جس کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا تھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طلحہ الخیر اور طلحہ الجود کے لقب سے ملقب فرمایا۔ وہ مہاجرین اولین سے ہیں، بدر کے علاوہ تمام غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ کھڑے رہے، مختلف مواقع پر آپ کو تکالیف بھی پہنچائی گئیں لیکن آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دور میں مسلمان ہوئے۔ آپ بتاتے ہیں کہ میں اپنی نوعمری کے زمانے میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جوان کیا ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ تو میں نے جواب دیا کہ دودھ تو ہے لیکن میں امین ہوں، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو دودھ پلانے سے معذور ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس ایسی بکری بھی ہے کہ جس کے پیٹ میں ابھی تک بچہ پیدا نہ ہوا ہو؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ چنانچہ آپ ایک بکری کو لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کے پاؤں کے اندر رسی باندھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں کو پکڑ کر دعا فرمائی تو اس کے سے دودھ اتر آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوہا اور پہلے خود آپ نے وہ دودھ جو ہے پہلے ان کو پلایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور پھر خود نوش فرمایا۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ علمنی، کہ مجھے کچھ سکھائیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پر دست اقدس رکھا
اور فرمایا بارک اللہ فیکا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے، فإنک غلام معلم، کہ بے شک آپ ایسے نوجوان ہو کہ جو آگے تعلیم دینے والے ہو، خود بھی تعلیم یافتہ ہو۔ تو اس طریقے سے آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دور میں مسلمان ہوئے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص کا ایمان، انہوں نے بھی اسی دور کے اندر اسلام قبول کیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسی دور کے اندر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اسی دور کے اندر مسلمان ہوئے۔ پھر یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، اس واقعے کا پتہ چلا تو جا کر ابو جہل سے بدلہ لیا اور جا کر اور کہا کہ میں نے وہ دین قبول کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن ابو جہل کے سامنے آپ نے فرما دیا کہ میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوئے۔ اور یہ آپ کی بہادری اور شجاعت ایسی تھی کہ اس وقت کفار کو ایک شدید دھچکا لگا کہ ایک بہادر شخص جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ اپنی بہن کے گھر گئے، پہلے اپنے بہنوئی کو لہو لہان کیا، پھر اس کے بعد اپنی بہن کو انہیں بھی آپ نے مارا پیٹا۔ پھر جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، تو آپ کی بہن نے جواب دیا کہ نہیں، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگانا ہے تو پہلے غسل کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ صحیفہ پیش کر دوں گی، سورہ طٰہٰ کی آیات۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اور اس سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر کو مشرف بے اسلام کر کے اسلام کی مدد فرما۔ تو پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ وہ دور تھا کہ اس کے بعد جو پہلے خفیہ طریقے سے بغیر اعلان کیے پہلے مسلمان عبادت کرتے تھے، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارش کی، تو پھر مسلمان جو ہے انہوں نے اعلانیہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ وہ پہلے 3 سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر اعلانیہ آپ تبلیغ فرماتے رہے، اور بہت سارے حضرات جو وہ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اب اگر آپ غور فرمائیں تو عشرہ مبشرہ میں سے بہت ساری شخصیات، خلفائے راشدین میں سے تمام شخصیات وہ اس دور میں مسلمان ہوئیں کہ جس دور میں ابھی تک کسی قسم کا جو طاقت تھی
اس کا جواب جو ہے وہ طاقت کے ساتھ دینے کا آغاز نہیں ہوا تھا، صرف تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام وہ اپنی روحانیت، اپنی نورانی طاقت سے اس دور میں بھی پھیلا، اس لیے اسلام پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تلوار کے بل بوتے پر پھیلا ہے۔ اس وقت کے جو جلیل القدر حضرات تھے انہوں نے اس دور میں اسلام کو قبول کیا۔ آج ہمیں بہت سارے مواقع میسر ہیں، ہم اپنے جو مذہب ہے، اسلامی احکامات ہیں، ان پر ہم عمل کرنا چاہیں تو ہمارے اوپر وہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اس دور کو اگر ہم پڑھیں، اس دور کو اگر ہم دیکھیں کہ جس وقت یہ ابتدائی ایام تھے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت کتنی مشکلات تھیں، کیسا دور تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب ہمیں آزادی نصیب ہے تو ہم پورے طریقے سے اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ اے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی،
تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔